محترم ناظرین، آداب مسجد کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بدبودار درخت یعنی پیاز اور لہسن میں سے کھائیں وہ ہمارے پاس ہماری مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ محترم ناظرین، پتہ کیا چلا کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز کھاتے ہیں جس سے منہ سے بدبو آتی ہو تو پھر سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم منہ کی صفائی کریں، اس کے بعد ہم مسجد میں پہنچیں۔ اور منہ کی صفائی کے لیے جو سب سے مؤثر طریقہ ہے وہ مسواک ہے۔ اس سے منہ کی صفائی بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ سنت بھی ہے، اس کے ثواب آپ کو الگ سے ملیں گے۔ پھر جب آپ مسجد میں داخل ہونے لگیں تو سب سے پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اور پھر جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ سب سے پہلے الٹا پاؤں مسجد سے باہر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آپ جتنی دیر تک مسجد کے اندر رہیں گے ذکر، تلاوت اور نماز، اس کے علاوہ آپ دنیا کی کوئی فضول اور لغوی باتیں نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اپنی امت کو منع فرمایا کہ دنیا کی باتیں مسجد میں نہیں کرنا، اور اس حوالے سے آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے اور تم ان کے قریب نہ بیٹھنا، کیونکہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محترم سامعین، اسی طرح ہم مسجد میں تجارت یا پھر کوئی گمشدہ چیز کو تلاش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد میں تجارت کے معاملے میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو ان سے کہو کہ اللہ کرے تمہاری تجارت میں نفع نہ ہو، اور اگر کسی شخص کو تم گمشدہ چیز کو مسجد میں تلاش کرتے ہوئے دیکھو تو ان سے کہو کہ اللہ کرے تمہاری چیز تم کو نہ ملے۔ محترم سامعین و ناظرین، یقیناً رزق حلال کمانا یہ نیکی کا کام ہے۔ محنت کی کمائی کی کوئی چیز ہم خریدتے وہ کھونے پر ہمیں غم اور ملال ہوتا ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں، مگر مسجد کے احترام اتنی زیادہ ہے اور مسجد کا ادب اس قدر ہم نے کرنی ہے کہ رزق حلال مسجد میں نہیں کما سکتے، اور حلال کمائی کی کھوئی ہوئی چیز کو ہم مسجد میں تلاش تک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجد کا ادب کریں، خیال رکھیں، اور میری یہ بات اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ دوسرے دوست احباب تک ضرور پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ اللہ حافظ۔